پیناما لیکس آنے کے بعد سے شریف خاندان مسلسل بضد رہا کہ ان کے پاس تمام دستاویزی شواہد موجود ہیں۔ دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ ہر چیز کا جو ہے نا ثبوت میرے پاس ہے، تو آپ جو ہے نا اپنا مجھ تک ہی رہنے دیں۔ اگر لیٹ سے کہ جو ہے نا کل کو مجھے یہ بات آپ جو ہے نا قانونی طور پہ کورٹ اور لا پوچھے گا تو میں وہاں پہ دوں گا۔ ہم تو انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسا فورم جلد از جلد بنے اور تاکہ ہم اپنے جو معاملات ہیں وہاں رکھ سکیں قوم کے آگے۔ لیکن حکمران جماعت تحقیقات کی بجائے گرد بیٹھنے کا انتظار کرتی رہی۔ یہ حوصلہ رکھیں، یہ چند دنوں ہفتوں کی بات ہے، یہ پاناما لیک بھی قصہ پرینہ بن جانا ہے، یہ عوامی ایشو نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عوامی احتجاج کے بعد شریف خاندان اپنی دولت کا حساب دینے پر مجبور ہو گیا اور مہینوں جاری عدالتی کارروائی میں شریف خاندان اپنے دعوے پورے کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اپنے فیصلے میں کہا کہ وزیر اعظم مریم نواز اور حسین نواز شریف خاندان اور ان کی سیاسی جماعت کے ترجمانوں کے ٹی وی پر بڑے بڑے دعووں کے باوجود کہ جائز ذرائع آمدن، منی ٹریلز، بینکنگ ٹرانزیکشن موجود ہیں جو وقت آنے پر قانونی فورم پر پیش کی جائیں گی، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ ہر چیز کا جو ہے نا ثبوت میرے پاس ہے۔ جسٹس حاصل سید کھوسا صاحب لکھتے ہیں کہ جب یہ سوال پوچھا گیا کہ دستاویزات کے بارے میں وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں یا اسمبلی کے فلور پر کہا تھا، تو اس وقت کے وکیل سلمان بٹ صاحب نے عدالت میں کہا کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اس قطری خط کو اڑایا کیسے؟ ان کا یہ کہنا تھا ہماری رائے میں یہ دستاویز بوگس ہے۔ الحمدللہ انہوں نے بوگس کا لفظ استعمال کیا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، الحمدللہ، اور ہمیں اس کو مسترد کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ تمام ججز نے اس ایک نقطے کو یعنی قطری خط کو جس پر پوری شریف خاندان کا دفاع کھڑا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور رد کر دیا۔ جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے کہا کہ لنڈن فلیٹ شریف فیملی کے پاس 90 کی دہائی سے تھے، مگر ان کے ذرائع پراسرار ہیں اور کوئی بھی شفاف ٹرانزیکشن موجود نہیں ہے۔ ہم تو انتظار میں ہیں کہ یہی بات جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ایک اور جگہ پہ کہی، اس وقت حسین نواز اور حسن نواز کے پاس ایسے کوئی ذرائع آمدن نہیں تھے جن سے وہ یہ اثاثے خرید سکتے۔ خریدی اس وقت بھی متعلقہ شخصیت نواز شریف ہی بنتے تھے جو اب بھی ایک پبلک آفس ہولڈر ہے۔ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، پبلک آفس ہولڈر ہے۔ حضور یہ ہیں وہ ذرائع۔ بار بار ہر جج نے کہا کہ میاں نواز شریف نے جواب چھپانے کی کوشش کی ہے، جو جواب دیے گئے وہ بھی رد ہو گئے۔ فضول، بکواس اور بیہودہ جیسے الفاظ اس ججمنٹ میں استعمال ہوئے۔ جو اس سب کے بعد عوام کا یہی مطالبہ ہے، لوٹی ہوئی دولت واپس دو، کرسی چھوڑو، گھر جاؤ۔